السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے شہر برمنگم سے حافظ محمد ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مسجد میں یا اللہ یا محمد لکھوایا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ یا محمد کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے یا کیوں اس کے ساتھ لکھا ہے؟ جی، حافظ محمد ذیشان صاحب ان لوگوں کو قرآن و حدیث سے بھی ہم بتائیں گے کہ یا محمد لکھا ہوا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے۔ یا محمد لکھنا قرآن و سنت کے کس حکم کی مخالفت ہے؟ وہ اعتراض تو تب کریں کہ قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہو، حدیث پاک میں اس سے منع آیا ہو، کسی امام مجتہد نے لکھا ہو کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا یہ منع ہے، نبی رحمت کو خطاب کرنا، تو دلیل تو ان پر بنتی ہے کہ وہ کیوں روک رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ روکنے کی دلیل دیں۔ دلیل ہمیشہ ممانعت کی ہوتی ہے، حرمت کی ہوتی ہے، کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل مانگی بھی نہیں جاتی۔ اور اس پر میں بڑی آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، وہاں ایک لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے، لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان کی لسٹ دی جاتی ہے، ان سے روکا جاتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ چیز آپ جو لے جا رہے ہیں اس کی دلیل دیں کہ یہ قانوناً جائز ہے، بلکہ اگر کوئی آپ کو روکے کہ یہ نہیں لے جا سکتے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کس قانون کے تحت۔ تو یہ ایک عالمگیر اور یونیورسل اصول ہے کہ دلیل ہمیشہ روکنے والے سے مانگی جاتی ہے، تو ان سے دلیل مانگنی چاہیے۔ باقی قرآن و سنت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کے ساتھ مخاطب کرنے کے بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، یا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں عورتوں نے، بچوں نے، تمام لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، راستوں میں پھیلے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ ہجرت والے دن جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو اہل یثرب کا یہ نعرہ تھا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں جو جنگ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدا، اس دن مسلمانوں کا شعار یا محمدا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسیلمہ کذاب کے جو فالور تھے وہ بھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، وہ بھی نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمان بھی نعرہ تکبیر لگاتے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو مکس ہو رہا ہے معاملہ،
کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچا مسلمان ہے، کون عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہے، جبکہ دونوں نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں ہے؟ تو پھر مسلمانوں نے طے کیا کہ آج ہمارا نعرہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فریاد رسی کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کو مدد کے لیے پکاریں گے اور یا محمدہ کا نعرہ لگائیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف اور حدیث پاک کی دیگر کتابوں میں ایک دعا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو سکھائی تھی کہ یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بینائی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اسی طرح حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں ایک اعرابی آتا ہے، حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اعرابی کی شکل میں آئے تھے، نبی رحمت سے سوال کرتے ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دو۔ ایک اور روایت جو امام بخاری نے الادب المفرد میں پیش کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو ایک شخص نے کہا انہیں، اذکر احب الناس الیک، فقال یا محمد، تم اپنے محبوب ترین شخصیت کو یاد کرو، تمہارا یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نعرہ لگایا، یا محمد، اور پھر ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کا ایک عمل ہے۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو 50 نمازیں عطا کی جاتی ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر آپ واپس جاتے ہیں، نمازیں 5 کم ہوتی ہیں، آخر میں جا کر 5 رہ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فقال الجبار یا محمد قال لبیک وسعدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازیں بے شک 5 رہ گئی ہیں، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں ایک دفعہ جو کچھ لکھ دیتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اب ثواب انہیں 50 کا ہی ملے گا۔ میں نے مہربانی فرما دی، ان کی طرف سے تو کمی ہو گئی، یعنی وہ 5 پڑھیں گے، لیکن میرا جو وعدہ ہے ثواب کا وہ نہیں بدلے گا، 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یا محمد کا لفظ آیا ہے، اور نبی رحمت کی موجودگی میں بھی اور آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کو اس طرح پکارا گیا ہے، آپ کو ندا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ دلیل ان کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔